السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ ہود آیت نمبر 77 پڑھیں گے۔ آج ہم آیت نمبر 77 سورۃ ہود۔ چلے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَسَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْلَنُونَ۔ دیکھیں پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے بڑے فکر مند ہوئے اور دل بھی ان کے تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن سخت مصیبت والا ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ تیزی کے ساتھ لوط کے پاس آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، لہٰذا ان فرشتوں کو دیکھ کر ان سے بھی برے فعل کا ارادہ کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری لڑکیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی نیک بخت آدمی نہیں ہے؟ تو قوم کے لوگ کہنے لگے تم کو تو معلوم ہے ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو جو کچھ چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا مجھے زبردست قوت دینے والے کی پناہ مل جاتی۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اندھیرے میں جب کہ ابھی کچھ رات باقی ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیجیے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہوگی جس عذاب میں قوم کے اور لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ اور اے لوط، ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان کے پورے ہونے کا وقت صبح کا وقت ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلَمَّا جَاءَنَا أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجیل منضود۔ پھر جب اے رسول ہمارے حکم سے عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس پر بے تربے کنکر پھینکے، یعنی کنکروں کی بارش ہوئی، اور آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ بستی آپ کا انکار کرنے والے ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھی۔ یہ خود ہی وہاں سے جا کر نبی کا انکار کرنے والوں کا انجام دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مختلف قسم کے عذابات آتے رہے۔ عذابات اس وقت ہی آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور پھر اللہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف کر دیتا ہے ہمارے،
ہم وضو کریں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اپنی زندگی صحیح گزارنے سے بندہ سچی توبہ کر لے اور صحیح زندگی گزارنے لگے تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن عذابات اس صورت میں آتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں اور اس کی نافرمانی کریں، اور اس قدر اس کی نافرمانی میں گر جائیں کہ کوئی بات نہ سنیں اور نہ مانیں۔ ہاں، بس میں نہ و اطعنا والا صاحب کریں۔ ہاں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنا جو تھا وہ کام پورا کرتی۔ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو پھر عذاب نہ آنے کی وجہ بیان کی جائے کہ عذاب کیوں نہ آئے۔ آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اپنی جنس چینج کروا رہے ہیں، مردوں کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر، جب کہ اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کی سکون کے لیے پیدا کی ہے، عورت اپنے شوہر کو سکون دینے کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے کہ وہ مرد جو ہیں وہ اپنے کام، عورتیں اس لیے بنائی ہیں کہ مرد اور عورتیں یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا وہ ان کے ساتھ کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہیں، مرد مردوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی میری تھوڑی بات کو آپ زیادہ سمجھیں کہ پھر عذاب کیوں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے اور لوط کے پاس بھی پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ انہیں خوشخبری دیجئے۔ جب ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے تو وہ بڑے غمگین ہو گئے، تو ان کی قوم آ گئی جلدی تیزی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی ان کو ہمارے پاس بھیجیں۔ انہوں نے کہا تم یہ ہماری بیٹیاں ان کو لے جاؤ لیکن ان کو چھوڑ دو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ لیکن ایسے نہیں ہے۔ تو پھر لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر، ان کی پریشانی دیکھ کر، تو فرشتے نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنے جو لوگ ایمان لے ہیں ان کو لے کر رات کے کسی پہر میں یعنی یہاں سے چلے جائیں، تو صبح کا وقت عذاب کا مقرر ہوا ہے جو ان پر عذاب آنے والا ہے، تو آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کے جائیں کیونکہ آپ کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی رشتے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنمی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ جنتی، فرعون دیکھیں اس کی بیوی دیکھیں وہ جنتی۔ اللہ تعالیٰ کو رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کسی کا کیا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے، وہ تقویٰ لے کے آیا ہے، اس نے دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، نیکیاں لے کے آیا ہے، کیا لے کے آیا؟ نیکیاں لے کے آیا ہے، تقویٰ اختیار کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا، اچھے عمل لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو رشتے سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیا لگتا ہے۔ نبی کا بیٹا تھا، نبی کی بیوی تھی، فرعون کی بیوی دیکھ لیں، کوئی کسی کا کیا لگتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ میرے لیے کیا لے کے آ رہا ہے، میرے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے بندہ لے کے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آئے بھی کسی آئے تو کیا لے کے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں کیا اس کے مطابق زندگی بسر کی؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے تھے اس کو مانا، نیکیاں لے کے آئے، کیا کیا، کیا کر کے آئے؟ پوچھنا نا اللہ نے کہ کیا کر کے آئے تھے۔ تو ہر بندے نے اپنے اعمال کا خود ہی محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تو وہ دنیا کی زندگی میں تو سمجھتی ہوں کہ دنیا کی زندگی میں ہم آخرت میں جہاں ہم نے پکے جا کے رہنا ہے، یہاں ہم تیاری کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دیا، اس کے ذریعے ہمیں راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیدا کیے، ہماری امت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے نبی ہیں اور یہ تمہاری کتاب ہے، وہ ہمارے ٹیچر ہیں،
تو جو تمہارے ٹیچر کہہ رہے ہیں کتاب پڑھا کر تمہیں سمجھا رہے ہیں تم اس پر عمل کرو، تو بس اللہ اللہ خیر صلاح. پھر اللہ نے دو راستے بتا دیے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اب انسان اپنے لیے جو راستہ خود چنتا ہے وہ خود ہی اس نے چنا ہے کہ میں نے صحیح راستہ اختیار کیا اور کیا غلط کیا ہے اختیار، وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن جانا اللہ کے پاس ہے. اگر میں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے یا میں انسان ہوں، میں ٹریک سے نیچے اتر جاتی ہوں، تو مجھے اسی وقت فوراً اللہ نے بار بار کہا واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جو مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے میں اپنی غلطی کی معافی مانگوں، دوبارہ نہ کروں، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے. جب تک آپ کی زندگی تندرستی اللہ نے دی ہے، غلطی کرتے ہیں تو اس کو یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں. ہاں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اور دوبارہ صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میرے نبی نے کہا، جیسے میرے اللہ نے میری کتاب میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، ویسی ہی زندگی گزاریں. 60-70 سال کی زندگی ہے، 70 بھی نہیں ہوتے آج تو. 50 سال دیکھ لیں آپ کے سامنے، اگر 10 بندے مارے ہیں تو ان میں سے جو 7 بندے ہوں گے وہ 50 سال سے کم ہی ہوں گے، بلکہ میرا خیال اسی سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوں گے. 50 سال کی زندگی ہے، 40-50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے. 60 سالہ زندگی میں وہ جو ہم آخرت میں زندگی گزارنے والے ہیں ساری عمر وہیں رہیں گے. تو یہ جو زندگی ہے اس میں ثابت کریں کہ آپ وہاں رہنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں. اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ان انسانوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی سورۃ ہود ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی یاد کھول کر بیان کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا رسول بنا کر، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اور دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ناپ تول میں کمی نہ کرنا، مجھے معلوم ہے کہ تم خوشحال لوگ ہو، پھر ناپ تول میں کمی کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے. اگر تم نہیں مانو گے نا تو مجھے تمہارے متعلق ایسے یعنی دن کے عذاب کا ڈر ہے جو دن سب کو اپنے ہاتھے میں لے گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دینا، اور زمین کو انصاف کے ساتھ یعنی کہ اس میں یعنی جو مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو ان کا یہ حکم تھا. دیکھیں ہم نے کام جو کرنے ہیں کاروبار کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کیا لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے متعلق یار بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے متعلق بتایا کہ کام کر رہے ہو تو ناپ تول میں کمی نہ کرنا ہے. اگر کوئی تجارت کر رہے ہو تو اس کو لین دین کے معاملے میں کوئی کمی پیشی نہ کرنا ہے. کیا میں سوچتی ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نظر نہیں آتا کہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے اس کا. ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، رات بنائے، چاند، سورج، زمین، ستارے، آسمان، سمندر، پہاڑ، آندیاں، بارشیں، ہر چیز یعنی چوپائے، جانور، پرندے چرندے، جنگلوں میں جانور، ہم ان کی طرف دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں، کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی اتنی زیادہ ہمیں تندرستی، سب سے پہلے انسان خود کو دیکھے، یعنی میں پہلے خود کو دیکھوں. اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے یعنی اگلا بولے تو ہمیں سنتے ہیں، ہاتھ ہیں ہمارے، پاؤں ہیں، ٹانگیں، جسم پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. مجھے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کی آنکھیں نہیں، جو سنتے نہیں ہیں. میری زندگی میں ایسے ہزاروں میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، یعنی آنکھوں سے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں،
آپ نے بھی اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ گونگے بندے ہوتے ہیں، مثلا کانوں سے نہیں سنتے، نہ زبان سے بولتے ہیں، ان کے ہمارے عذاب پورے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے عذاب پورے ہیں، تو ہم ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ اب اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کاروبار کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا کہ تم کام کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، تو اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور زمین میں انصاف، یعنی انصاف جو ہے نا، انصاف کے ساتھ کام کرنا، انصاف کے ساتھ پورا پورا تولنا چیزوں کو، اور زمین میں فساد نہ مچانا ہے۔ میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کی دی ہوئی یعنی کہ جو چیزیں ہیں ان سے منافع حاصل کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رکھو، میں تم پر نگران نہیں ہوں، مجھے تمہاری ہر بات کا علم ہو جائے، ہاں اللہ بے شک تم پر نگران ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ دیکھ لیں، جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، جو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں خوشخبریاں بھی سنائی، ساتھ میں حکم بھی دیے، ساتھ میں ڈرایا بھی۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ میں نگران ہوں، مجھ سے نہ ڈرنا، میں نگران ہوں، مجھے پتہ، یعنی کسی بات کا پتہ چل بھی جاتا ہے، کسی کا نہیں، لیکن اللہ تم پر نگران ہے، اس سے ڈرنا، یعنی کہ بے شک میں نگران، لیکن مجھ سے نہ ڈرنا، مجھے کیا پتہ کوئی کام کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، تو نگران تو میں ہوں، لیکن میں صحیح تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں نگران تو مقرر ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں پتہ چل سکتا، لیکن اللہ نگران ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا، اس سے۔ قوم کے لوگوں نے آ کر کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم سے اس بات کی یعنی کہ متقاضی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہیں مثلا خرچ کریں، جس طرح چاہیں نہ خرچ کریں، تم ہی تو بربادی اور رائے راست پر چلنے والے سے روکتے ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اچھا اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، تو کیا میں حرام مال کھانے لگوں؟ اور میں تو یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا جس چیز سے تمہیں منع کروں، خود اسی کام کو کر کے تمہارے خلاف راستہ اختیار کروں۔ جہاں تک میری استطاعت ہے میں تو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کار خیر کی توفیق تو بس اللہ کے فضل سے ملی ہے، میں تو بس اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف اپنا ہر معاملہ رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق کو تسلیم نہ کرو اور پھر اس کے نتیجے میں تم پر اسی قسم کے عذاب نازل ہو جائیں جس طرح کے عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر ہوئے تھے۔ اور اگر تمہیں عذاب کا یقین نہیں آتا تو قوم لوط کی تباہی بربادی جا کے دیکھو، تمہارے نزدیک ہی ہے، کچھ دور نہیں ہے، جاؤ۔ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، بے شک وہ بہت رحم والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر قوم نے کیا کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، تو ہم تمہیں اپنی قوم کے لوگوں کے جو بہت کمزور لوگ ہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی قوم نے کہا کہ ہم اپنی قوم میں سے بہت جو کمزور لوگ ہیں نا، ہم تمہیں ان میں سے سمجھتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں یعنی پتھر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ تم کمزور لوگ، ہم تمہیں کمزور لوگ سمجھتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے تو پھر ہم تمہیں بتاتے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت تم ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ قوی ہے؟ اللہ کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہو؟ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ الغرض جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم اپنی رحمت سے شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ایک سخت آواز نے اپنی گرفت میں لے لیا۔
پھر انہوں نے ایسی حالت میں کہ صبح کو وہ سب اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے، یعنی مردہ پڑے ہوئے تھے، پھر اسی طرح نیست و نبود کر دیے گئے، گویا کہ وہ کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ خبردار ہو جاؤ، الا بعدن بعودن لمدین کما بعدت سمود، خبردار ہو جاؤ، اہل مدین کو اسی طرح رحمت سے دور کر دیا گیا جس طرح سمود کو رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، تو پھر انہوں نے بھی وہی حکم دیا جو باقی انبیاء حکم دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور تم اپنے گھروں میں خوشحال ہو تو تمہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناپ تول انصاف کے ساتھ کرنا۔ تو کوئی شخص اس دن غائب نہیں ہو سکتا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت جاری رکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کمزور ہو، تم اگر تمہارے ساتھ یہ قبیلہ، یعنی وہ اسی طرح یعنی کہ ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے تھے جس طرح کہ پہلی قومیں اپنی مثلا ڈٹی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں ہم اپنے بھائی داد کو چھوڑ دیں، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ایک ایسے عذاب کو دعوت دے رہے ہو جو پہلی قوموں پر آ چکا ہے، جیسے سمود پر آیا ہے، قوم عاد پر آیا ہے، تو تم بھی ایسے ہی دعوت دے رہے، تو اگر تم ایسے دعوت دے رہے ہو نہیں تو پھر تم بھی عذاب کے انتظار کرو، تم بھی اور میں بھی تمہارے ساتھ یعنی کہ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو بھی نشانیوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن ان کے سرداروں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، فرعون کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ قیامت کے دن فرعون اور ان کی قیادت کرتا، یعنی قیامت کے دن آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن فرعون اور ان کی قیادت کرتا اور ان کو دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، اس دنیا میں بھی لعنت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور قیامت کے دن بھی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور بہت برا ہوگا وہ بدلہ جو انہیں وہاں دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس میں مختلف انبیاء آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے، لیکن ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد بہت مختصر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر پھر کیا کہ کھلی نشانیاں اور کھلی دلیلیں ان کے پاس بھی آئی تھیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا کہا کہ فرعون اور اس کے جو سردار تھے دنیا میں بھی دنیا میں لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور آخرت میں بھی دوزخ میں لے کر انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی ہم نے دکھایا کہ فرعون کا حال کیا ہوا، اور آخرت میں بھی وہ دوست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک یہ جو تو ہمیں باتیں سکھا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک میرے جو پڑھنے میں بولنے میں جو غلطیاں ہو گئی یا اللہ ان پر میری گرفت نہ فرمانا، یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی ہوں، تو مجھے معاف کرنا، اور میرا یہ جو کام میں کر رہی ہوں اسے قبول اور منظور فرمانا اپنے بارگاہ الہی میں، اور یا اللہ مجھے بھی معافی دے دینا، میرے گناہوں کی معافی دے دینا یا اللہ، اور ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دینا، ہمیں ہدایت دینا یا اللہ، ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، آمین ثم آمین۔